اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ہچکی کے لیے عام طور پر ہچکی بدہضمی کی صورت میں ہوتی ہے۔ کبھی بھی یہ مرض خطرناک صورت بھی اختیار کر لیتا ہے۔ اعصابی خرابی میں یہ مرگی دماغی ورم سے ٹریامن کی علامات میں ثابت ہوتا ہے۔ اپنے دماغ کو مضبوط کرنا ہے تو دہی کے اندر بادام ڈال کر ماتھے کی مالش کرو۔ جو لوگ رات کو جرابیں پہن کر سوتے ہیں ان کی عمر کم ہونے لگتی ہے۔ ہمیشہ پانی پیتے وقت پانی کو دیکھ کر پیا کرو، نظر تیز ہونے لگے گی۔ اگر تم ہمیشہ اپنی جوانی کو برقرار رکھنا چاہتے ہو تو نیم گرم پانی کے اندر کھجور کے 2 دانے بھگو کر منہ میں ڈال لیا کرو۔ جو بندہ کھانے کے بعد اپنی انگلیوں کو اچھی طرح منہ سے صاف کرتا ہے اس کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ رات کو سوتے وقت آنکھوں میں سرما ڈالنے سے آنکھیں ہمیشہ ٹھیک رہیں گی۔ اکثر چمیلی کے پھول سونگھ لیا کرو، تمہاری یادداشت بہتر رہے گی۔ اگر خواب میں میٹھے پھل کھاتا دیکھو تو جان لو یہ خوش قسمت اور خوبصورت اولاد ہونے کی علامت ہے۔ جو خواتین اپنی غذا میں دودھ دہی کا استعمال زیادہ کرتی ہیں وہ جلد بوڑھی نہیں ہوتی۔ پیاز کی خوشبو کو سونگھنا دل کو طاقت دیتا ہے۔ اگر آپ کوئی چیز کہیں دیکھ کر بھول گئے ہو اور یاد بھی نہ آ رہا ہو تو درود پاک کا ورد شروع کر دیں، ضرور یاد آ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اپنے دونوں ہاتھ کے ناخنوں کو آپس میں رگڑنے سے ٹینشن دور ہوتی ہے۔ اگر چہرے پر بڑھاپا نظر آنے لگے تو دودھ کے اندر چھوارے ڈال کر پی لو، چہرہ جوان دکھائی دینے لگے گا۔ چاول کھانے کے بعد فوری بعد میں پانی پینے سے انسان کی عمر کم ہوتی ہے، چھلکے سمیت۔ آم کھانے سے یادداشت تیز ہوتی ہے۔ رات کے وقت ناف کے اندر تیل لگانے سے انسان کی عمر بڑھتی ہے اور دماغ بھی تیز ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنے بال ہمیشہ کالے رکھنا چاہتے ہیں تو نہار منہ چینی اور آلو کا پانی ملا کر پی لو، بال کبھی سفید نہیں ہوں گے۔ کانوں سے کم سنائی دے یا بالکل سنائی نہ دے تو زیتون کے تیل کو ململ کے کپڑے میں لپیٹ کر دبائیں اور تھوڑا سا شہد اس میں ڈال لیں اور رات کو 3 قطرے کانوں میں ڈالیں، کان صحیح سے سننے لگیں گے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک کارخانے کا مالک جو بہت غصے والا اور مغرور مشہور تھا، جب وہ بات کرتا یا تو ڈانٹ پلانے کے لیے یا پھر ضروری معلومات مہیا کرنے کے لیے۔ سب مزدور اس سے بات کرتے وقت گھبراتے۔ ایک نیا مزدور مل میں آیا، اس نے جب مالک کے بارے میں باتیں سنی تو اس سے رہا نہ گیا۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ہمیں مالک سے دوری نہیں بنا کر رکھنی چاہیے، ممکن ہے کہ اس کی طبیعت میں ہنسی مذاق شامل نہ ہو۔ اس مزدور کے بیٹے کی سالگرہ تھی۔ اس مزدور نے اپنے بیٹے کی سالگرہ پر مالک کو بھی بلوایا، وہ نہیں آیا۔ دوسرے دن مزدور نے مالک کے پاس آ کر بہت خوش اخلاقی سے کہا، سر آپ کل بچے کی سالگرہ پر نہیں آئے، میں آپ کے لیے کچھ لایا ہوں۔ مزدور نے کہا، سر میں وہ آپ کو دے سکتا ہوں۔ مالک نے سنجیدگی سے اس مزدور کو دیکھا اور بولا کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، اگر تمہیں کچھ چاہیے تو بولو۔ مزدور نے مالک کی طرف مسکرا کر دیکھا اور بولا، آپ اگر ایسا کر دیں جو میں چاہتا ہوں تو ہی یہ میرے بیٹے کی سالگرہ کا گفٹ ہوگا۔ مالک کو بہت زیادہ حیرت ہوئی۔ اس نے مزدور سے پوچھا، تم مجھے کیا دینا چاہتے ہو اور مجھ سے کیا کروانا چاہتے ہو؟ تو مزدور نے 2 سفید رنگ کے ربن نکال کر مالک کو دیکھا۔ مالک نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ مزدور نے کہا، یہ مجھے کسی نے دیے تھے جب میں دوسروں سے دور رہتا تھا۔ تو دینے والے نے کہا تھا کہ یہ تمہارے لیے ہیں کیونکہ تم ایسے انسان ہو جو میری زندگی میں بہت اہمیت رکھتے ہو۔ یہ دوسرا سفید ربن اس کے لیے ہے جو شخص تمہاری زندگی میں بہت اہمیت رکھتا ہو۔ تو میں نے بھی یہ ایک ربن آپ کے لیے لایا ہوں اور دوسرا ربن اس لیے جس سے آپ اپنی زندگی میں سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں اور جو آپ کی زندگی میں بہت اہمیت رکھتا ہے، آج ہی آپ اسے یہ ربن دے دیں۔ مزدور کی بات سن کر مالک کو ہنسی آئی لیکن وہ سنجیدہ ہی رہا۔ اس نے مزدور کو ربن ہاتھ پر باندھنے کی اجازت دے دی جو وہ چاہتا تھا اور دوسرا ربن جب مزدور نے مالک کو دیا تو وہ سوچنے لگا کہ ایسا کون سا انسان ہے جسے وہ سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ یہاں تک کہ کام کے وقت ختم ہو گیا اور وہ واپس گھر جا رہا تھا کہ راستے میں اسے اپنے بیٹے کا خیال آیا جسے اپنی بیوی کے گزر جانے کے بعد مصروف ہونے کی وجہ سے وہ بہت کم وقت دیتا تھا، یا تو اسے ڈانٹتا تھا یا پھر صرف نصیحت ہی کرتا تھا۔ اس دن اس نے گھر میں ربن ہاتھ سے اتاری اور گھر میں داخل ہوتے ہی بیٹے کی کمرے کی طرف چل پڑا۔ بیٹے کو بڑی حیرت ہوئی کہ آج ابو نے مجھے اپنے پاس نہیں بلایا، اپنے پاس بلانے کے بجائے خود چل کر میرے کمرے میں آئے
تو مالک نے مزدور کی ساری باتیں اپنے بیٹے کے ساتھ دہرائیں اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ مصروف ہونے کی وجہ سے میں تمہیں وقت نہیں دیتا، مجھے بہت زیادہ افسوس ہے۔ اور جب دوسرا ربن مالک نے اپنے بیٹے کو دیا اور کہا بیٹا یہ دوسرا ربن تم اس کو باندھنا جس سے تمہیں سب سے زیادہ محبت ہو، تو بیٹے نے دوسرا ربن اپنے باپ کی کلائی پر ہی باندھ دیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور کہا مجھے تو لگتا تھا آپ مجھ سے بالکل پیار نہیں کرتے اور میں کچھ دنوں سے خودکشی کرنے کا سوچ رہا تھا، آپ کی چھوٹی سی بات نے مجھے جینے کی وجہ دے دی۔ تو دونوں باپ اور بیٹے دونوں آپس میں مل کے بہت زیادہ خوش ہوئے اور مالک نے مزدور کو بلایا اور بلا کر مسکراہٹ کا اظہار کیا، اور ایسے میں مالک نے مزدور سے پوچھا کہ تم نے مجھے ربن دینے کے بارے میں کیوں سوچا؟ مزدور نے خوش ہو کر اور مسکرا کر مالک کی طرف دیکھا اور بولا مالک میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا، جب میں آپ سے ملا اور آپ کے چہرے کی سختی دیکھی تو سمجھ گیا کہ سالوں سے آپ نے کسی سے محبت کا اظہار نہیں کیا اور نہ ہی کسی نے آپ سے محبت کا اظہار کیا۔ سر، محبت کا اظہار زندگی میں بہت ضروری ہے۔ آپ کی زندگی میں بہت سے لوگ شامل ہوتے ہیں، ہر شخص جو آپ کی زندگی میں آئے اس کے آنے کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے اور کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ کچھ لوگ آپ کو محبت کرنا سکھا دیتے ہیں اور کچھ لوگ محبت نبھانا۔ یہی محبت کا انداز دنیا میں کسی نعمت سے کم نہیں، اس سے لوگ آپ کے والدین کو دعائیں دیتے ہیں۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو دل سے نکلتے ہیں اور دل میں اترتے ہیں۔ آپ کے الفاظ آپ کی تربیت، مزاج اور شخصیت اور خاندان کا پتہ بتاتے ہیں۔ حکیم لقمان نے فرمایا سر میں شدید درد ہو تو تھوڑا سا زیرہ منہ میں ڈالو، سر درد ختم ہو جائے گا۔ آج ہم آپ کو پھٹکری کے حیران کن فائدے بتاتے ہیں تاکہ آپ اسے اپنی زندگی میں شامل کر کے خوب فائدہ اٹھا سکیں۔ خاص طور پر ڈھلتی عمر کے شادی شدہ مرد و خواتین کیسے اس کے استعمال سے اپنی ازدواجی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ پھٹکری میں بہت سی صحت کے خزانے پوشیدہ ہیں۔ پھٹکری کے استعمال سے بہت سی مختلف بیماریوں کا علاج ہو سکتا ہے۔ اس کے بہت سی مختلف بیماریوں کے علاج کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ بہت سے نوجوان خواتین اور مرد اپنے چہرے کو لے کر پریشان ہیں۔ یہ چہرے پر بدنما داغ دھبے مہاسے چہرے کی خوبصورتی کو متاثر کرتے ہیں۔ اس کے لیے تھوڑا سا پھٹکری کا پاؤڈر تھوڑے سے پانی میں ملا کر پیسٹ بنا لیں اور اس کو جلد کے متاثرہ حصے پر 20 منٹ کے لیے لگائیں اور بعد میں چہرے کو دھو لیں۔ روزانہ اس کا استعمال کریں۔ روزانہ اس کے استعمال سے چہرے کو چمکدار اور صاف ستھرا رکھا جا سکتا ہے۔ جن مرد و خواتین کے بغلوں میں پسینہ زیادہ آئے وہ پھٹکری کے پاؤڈر کو پانی یا عرق گلاب میں ملا کر اس پیسٹ کو اپنی بغلوں میں 20 منٹ کے لیے لگا لیں۔ اس سے بغلیں سفید رہیں گی اور بغلوں کی بدبو بھی ختم ہو جائے گی۔ غیر ضروری بالوں کی صفائی۔ پھٹکری سے اگر خواتین اپنے جسم یا چہرے کے غیر ضروری بال ختم کرنا چاہتی ہیں تو پھر پھٹکری کو عرق گلاب میں مکس کر کے اس کا پیسٹ بنا لیں اور اس کو غیر ضروری بالوں پر لگائیں۔ اس سے بال بالکل صاف ہو جائیں گے۔ جن مرد و خواتین کے چہرے پر چھائیاں ہوں وہ پھٹکری اور پانی کو مکس کر کے 20 منٹ کے لیے اپنے چہرے پر لگائیں۔ 20 منٹ کے بعد اپنے چہرے کو عرق گلاب سے دھو لیں۔ اس سے آپ کا چہرہ صاف اور خوبصورت ہو جائے گا۔ مسوڑوں سے خون آنا۔ یہ مسوڑوں سے خون آنا اس بیماری کو دور کرنے کے لیے تھوڑی سی پھٹکری کو رات بھر بھگو کر رکھ دیں اور صبح وہی پانی آپ اپنے مسوڑوں پر لگائیں۔ اس سے مسوڑوں سے خون آنا بند ہو جائے گا۔ زہریلی مکھی یا بچھو کے زہر کو دور کرنے کے لیے اگر کسی کو زہریلا کیڑا کاٹ لے تو اس کے زہر کو ختم کرنے کے لیے پھٹکری کو پانی میں گھول کر ڈنگ والی جگہ پر لگائیں اور اس کے ارد گرد لگانے سے زہر کا اثر ختم ہو جائے گا اور جلن کو فوراً آرام آ جائے گا۔ ایک ماشہ پھٹکری کو پاؤ بھر گرم پانی میں گھول کر دن میں 2 بار زخموں کو دھونے سے زخم صحیح ہو جاتے ہیں اور زخموں کی گندگی دور کرنے کے لیے پھٹکری بہت ہی فائدہ مند ہے۔ اس سے گلا سڑا اور گندا گوشت دور ہو جاتا ہے۔ گھر کے مردوں کو ہاتھ پہ مہندی نہیں لگانا چاہیے۔ مرد اگر ہاتھ پر مہندی لگائیں تو اس سے رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ چوٹیوں پر جان بوجھ کر پیر رکھنے سے رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ سر کے نیچے ہاتھ رکھ کر سونے سے نیند جلدی آ جاتی ہے۔ پیاز کی خوشبو سونگھنے سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ جس گھر کی عورتیں سر پر تیل لگا کر بالوں کو سنوارتی ہیں اس گھر میں لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا اور کھانا بھی اچھا بنتا ہے۔
1 گلاس پانی کے ساتھ اسپاغول کا چھلکا کھائیں، یہ چربی کو کم کرتا ہے اور قبض دور کرتا ہے۔ جس عورت کی کمر 40 ہو جائے اسے مالٹے کا رس اور چقندر زیادہ سے زیادہ کھانی چاہیے۔ جو بھی چیز زبان کو کڑوی محسوس ہو تو سمجھ جاؤ اس میں صحت اور خوبصورتی کے ہزاروں ذخائر موجود ہیں۔ مٹر کھانے سے جلد نرم و ملائم رہتی ہے۔ اگر پیٹ کی کوئی بیماری ہو تو اپنے گھر میں مسور کی دال کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں۔ شادی شدہ عورت اگر چاکلیٹ کا استعمال زیادہ کرتی ہے تو وہ اپنی جوانی دوبارہ واپس لا سکتی ہے۔ اندرونی چوٹ کا درد ختم کرنے کے لیے پانی میں نمک ملا کر گرم کریں اور چوٹ والی جگہ پر لیپ کریں، درد میں کمی آئے گی۔ گردن پر تیل لگانے سے سستی دور ہو جائے گی۔ ٹانگوں پر تیل لگانے سے جسم کی خارش نہیں ہوگی۔ روزانہ 4 کھجوریں کھانے سے کمزوری سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ جس کا پیٹ بھینس کی طرح بڑھ چکا ہو وہ لہسن کا تیل اپنے انگوٹھے پر لگا کر اپنی ناک پر لگائیں، 10 دن میں چربی بالکل صاف ہو جائے گی۔ رنگ گورا کرنے کے لیے کلونجی کو دودھ میں پیس کر ہلکا سا گرم کریں اور رات کو سونے سے پہلے چہرے پر مالش کریں۔ صبح اٹھ کر کسی معیاری صابن سے چہرے کو دھو لیں، سیاہ رنگت بھی سفید ہو جائے گی۔ کریلے کا پانی پیا کرو، چہرے پر داغ دھبے اور دانے کبھی نہیں آئیں گے اور چہرہ صاف ہو جائے گا۔ اونٹ کی چربی کا تیل پاؤں پر لگانے سے قد بڑھتا ہے۔ سیب کے پودے کے پتے چبانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ گلہری کا جھوٹا کھانے سے 5 پن کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ چڑیا کے انڈے کا رس کان میں ڈالنے سے کان کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لال بیگ کے پروں کو گھر میں لٹکانے سے گھر میں گلہری نہیں آتی۔ چڑیا کے انڈے کا رس کان میں ڈالنے سے کان کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ سورج مکھی کے پھول کا تیل آنکھ میں ڈالنے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ شرمگاہ کے بال صاف کیے بغیر مباشرت کرنے سے بانجھ پن کی بیماری ہوتی ہے۔ اگر پیشاب سفید رنگ کا آئے تو آپ اندرونی طور پر فٹ ہیں۔ تربوز کھانے سے سینے کی بلغم ختم ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں صفائی نہ کی جائے اس میں برائیاں جنم لیتی ہیں۔ پگھلے ہوئے مکھن کے ذریعے ایکزیما کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ عورتیں مخصوص جگہ کی صفائی کے لیے پہلے لیمن کے چھلکے کو جلد پر مسل لیا کریں، اس سے جلد نرم و ملائم ہو جائے گی اور بال اتارنے کے دوران درد بھی نہیں ہوتا۔ سگریٹ کی عادت چھڑانی ہے تو لیمن چکھیں، لیمن چکھنے سے سگریٹ کی عادت رک جائے گی۔ چیری کا استعمال جوڑوں اور ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے۔ بڑی الائچی چبانے سے قبض میں آرام ملتا ہے۔ جامن کا شربت پیاس کی شدت کو دور کرتا ہے اور انسان کو چست بناتا ہے۔ صبح کے وقت کالا زیرہ چبانے سے وزن میں کمی آتی ہے۔ جو خواتین میتھی دانے کا استعمال کرتی ہیں وہ دیر تک جوان رہتی ہیں۔ پیشاب کی نالی کو 10 گھنٹے سے زیادہ دیر رکھنے سے پیشاب کی نالی پھٹنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ کالے چنے کی روٹی بنا کر کھانے سے بال کالے اور صحت مند ہوتے ہیں۔ شوہر کو مٹھی میں کرنا چاہتی ہو تو اس کی عزت کیا کرو اور کھانا وقت پر بنایا کرو۔ عورتیں شرمگاہ کی صفائی کے لیے لہسن رگڑا کریں، اس سے بال بھی اترتے ہیں اور شرمگاہ بھی کالی نہیں ہوتی۔ روز سوئے والا دودھ پینے سے رنگ گورا ہوتا ہے۔ غیر شادی شدہ لڑکیاں پیٹ میں تکلیف اور درد محسوس کریں تو سونف کا قہوہ بنا کر پی لیں، سونف گرم ہوتی ہے جو سکڑی رگوں کو کھول دیتی ہیں۔ خواتین میں بے اولاد چھوٹے اور کمزور انڈوں کا علاج۔ انڈے کے چھلکے سے ڈاکٹر بلکس نے کیسے بتایا، ابھی جانیے یہ اہم معلومات۔ شادی شدہ جوڑوں کے لیے اولین پسند اولاد کی خواہش ہے اور یہ ضروری بھی ہے۔ ہر مرد اپنی نسل کے بارے میں سوچتا ہے، وہی عورت بھی خطرات کے طور پر مندہ کے جذبات سے بری مخلوق ہے۔ جو ظاہر کرے یا نہ کرے اسے بچوں کی خواہش ایک خاص عمر سے ہوتی ہے۔ کہیں مردوں میں کمی تو کہیں خواتین کے جسمانی مسائل ان کے ماں بننے کے عمل میں مشکلات پیدا کرتے ہیں۔ اگر کوئی دوسری بڑی بیماری نہیں ہوتی تو ایک بڑا مسئلہ خواتین میں انڈوں کا نہ بننا یا ان کا سائز کم بننا بھی حمل ٹھہرانے میں ایک بڑی مشکل ہے۔ ڈاکٹر بلکس نے بتایا، اس مسئلے کا حل انڈوں کے چھلکوں سے بھی بہت آسان ٹوٹکا، جس کے لیے آپ کو کہیں باہر بھی نہ جانا پڑے اور مہنگا سامان خریدنا نہ پڑے۔ وہ خاص نسخہ جو مشہور حکیم سید کا بتایا گیا ہے، خواتین میں انڈے کا سائز چھوٹا بنے گا۔ مسئلے کا دیسی ٹوٹکا اجزاء: انڈے کے چھلکوں کا پاؤڈر 1 پلیٹ، شہد 2 چمچ۔ طریقہ:
سب سے پہلے انڈوں کے چھلکوں کو جمع کر لیں، پھر ان کو بلینڈر کر کے بالکل باریک سا پاؤڈر بنا لیں۔ اب اس پاؤڈر میں 1 چمچ شہد ڈال کر اچھی طرح گاڑھا پیسٹ تیار کر لیں۔ استعمال کا طریقہ: صبح نہار منہ اس کو کھائیں اور آدھا گلاس نارمل پانی یا ابلا ہوا پانی پی لیں۔ دودھ کا استعمال زیادہ کیجیے، اس سے انڈوں کا سائز بھی بڑا ہوگا اور جلدی حمل ٹھہرنے کی امید بھی بڑھ جائے گی۔ بڑی عمر میں شادی ہوئی تو اولاد بھی 12 برس بعد نصیب ہوئی۔ 30 سال کی عمر کے بعد ماں کیسے بنی؟ ڈاکٹر کے مفید مشورے: شادی کے بعد نئے جوڑے سے زیادہ دونوں خاندان والوں کو جلدی ہوتی ہے کہ جلد سے جلد اللہ انہیں اولاد سے نوازے۔ اگر لڑکی کی عمر 30 برس سے زائد ہو تو میڈیکل سائنس کے مطابق اولاد ہونے کے موقع محدود ہو جاتے ہیں۔ اس آرٹیکل میں ڈاکٹر کے بتائے ہوئے یوں کچھ ایسے طریقے بیان کیے جائیں گے جس سے 30 برس سے زائد عمر کی خواتین بھرپور فائدہ اٹھا سکیں گی۔ ہر گائنالوجسٹ بتاتی ہیں کہ 30 برس کی عمر کے بعد اگر خاندان کی بنیاد رکھنی ہے تو اس کام میں مزید دیر مناسب نہیں۔ خواتین اپنا وزن چیک کریں، اگر وزن بڑھا ہوا ہے تو اسے کم کریں، ورزش اور واک کو معمول بنائیں۔ وزن کم ہوتا ہے اور گھٹنوں کا درد بھی۔ ہر گھر میں ہی خواتین جھاڑو پوچھا لگاتی ہیں۔ کچھ خواتین گھر میں بیٹھ کر جھاڑو لگاتی ہیں، کچھ خواتین کھڑے ہو کر جھاڑو لگاتی ہیں۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ جو بہویں گھر میں کھڑے ہو کر تھوڑا سا جھک کر جھاڑو دیتی ہیں، اکثر ان کی ساسیں یہ کہتی ہیں کہ ذرا صفائی سے جھاڑو بیٹھ کر دو، کیا اوپر سے صفائی کر رہی ہو، وغیرہ وغیرہ۔ ان باتوں کو ہمارے ہاں خواتین برا سمجھنے لگتی ہیں۔ آج کچھ خواتین کو میں ایسے حقائق بتاؤں گی، بیٹھ کے جھاڑو لگانے کے ایسے فائدے بتاؤں گی کہ وہ آج کے بعد بیٹھ کر جھاڑو لگائیں گی، اور اگر ان کے گھر والے خواتین کو بیٹھ کر جھاڑو لگانے کا کہیں گے تو وہ کبھی بھی برا نہیں مانیں گی۔ بیٹھ کر جھاڑو لگانے کے کچھ فائدے۔ بیٹھ کر جھاڑو لگانے سے خواتین کو کبھی بھی ریڑھ کی ہڈی کی بیماری یا تکلیف لاحق نہیں ہوتی، کیونکہ آپ جب بیٹھ کر جھاڑو دے رہی ہوتی ہیں تو اس وقت آپ کا سارا جسم ایک خاص سمت میں حرکت کر رہا ہوتا ہے۔ اس میں ریڑھ کی ہڈی اور کمر کے موڑے بھی حرکت کرتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ان کے درمیان ہونے والے تمام ترغیب یا خالی جوڑ جو ہیں بالکل پر ہو جاتے ہیں، تو یہ اپنا کام صحیح سے سر انجام دیتے ہیں۔ خواتین کو گھٹنوں کے درد کی شکایت رہتی ہے تو ایسے میں بیٹھ کر جھاڑو دینے سے آپ کے گھٹنے رگڑ کھاتے ہیں اور اس میں مزید لیسدار مادہ پیدا ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، جس سے یہ درد کم کیا جا سکتا ہے۔ اکثر خواتین کا یورک ایسڈ حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے، اس کی وجہ سے ڈاکٹر دوائیاں کھانے کو دیتے ہیں۔ اگر آپ ان سے بچنا چاہتے ہیں تو روزانہ بیٹھ کر جھاڑو لگائیں۔ اس حالت میں جسم سے یورک ایسڈ خارج ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ وہ خواتین جن کا جسم کسی وجہ سے سوج گیا ہو یا پیٹ کا نچلا حصہ نکل گیا ہے اور موٹاپا آ گیا ہے، ان کے لیے بیٹھ کر جھاڑو لگانے کا سب سے زیادہ فائدہ مند ہے۔ اس طرح آپ کی چربی بہت زیادہ تیزی سے گھلے گی اور آپ موٹاپے سے جان چھڑا سکتی ہیں۔ حمل کے وقت ہونے والی تکلیف میں کسی حد تک کمی ہوتی ہے اور ایک بیٹھ کے جھاڑو لگانے کے اتنے فائدے ہیں، تو اب آپ بھی آج سے بیٹھ کے جھاڑو لگایا کریں اور جھاڑو لگانا شروع کر دیں۔ پوچھا لگانے کے فائدے۔ ٹانگوں کے درد میں بھی خواتین کو پوچھا لگانے سے ٹانگوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ پوچھا لگانے سے پیٹ کی چربی پگھلتی ہے اور وزن کنٹرول میں رہتا ہے۔ کھیلنے سے غیر ضروری بالوں کو ختم کریں۔ سستے کیلوں سے گھر بیٹھ کر ویکس بنانے کا طریقہ: 3 سے 4 کلو کو کاٹ کر پیس لیں اور پیسٹ بنا لیں۔ ایک پیالے میں 2 کپ پانی ڈال کر اس میں 2 چمچ ڈال کر اچھی طرح پکائیں۔ اس پانی کو اتنا پکائیں کہ میٹھا شیرہ گاڑھا ہو جائے۔ جب ڈارک براؤن رنگ پڑ جائے تو اس میں 1 چمچ چلا کر دیکھیں، اس میں چمچ ہلا کر دیکھیں، آہستہ آہستہ تمام مکسچر ایک جگہ اکٹھا ہو رہا ہو تو پھر ٹھنڈا کر لیں۔ ٹھنڈا کرنے کے بعد اسے بالوں کی جڑوں پر لگائیں۔ بالوں کی جڑوں میں لگانے سے بال خود بخود کمزور پڑ جائیں گے اور بال بآسانی اتر جائیں گے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کو رکھیں خیال۔ مجھے نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے دے اجازت۔ اللہ حافظ۔